بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موچی کا حج۔ عبداللہ بن مبارک ایک مشہور بزرگ تھے۔ ان کی عادت تھی کہ ایک حج کرتے تو دوسرے سال خدا کی راہ میں کافروں سے جہاد کرتے اور پھر تیسرے سال تجارت کرتے۔ اس تجارت سے انہیں جو نفع ہوتا وہ اپنے شاگردوں اور دوسرے ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ وہ حج کے لیے گئے۔ حج سے فارغ ہو گئے تو تھوڑی دیر کے لیے کعبہ شریف میں لیٹ گئے اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آسمان سے اترے۔ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے پوچھا، اس سال کتنے لوگ حج کے لیے آئے ہیں؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا، کچھ لاکھ لوگ اس سال حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پہلے فرشتے نے پھر دوسرے فرشتے سے سوال کیا کہ ان میں سے کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا ہے؟ دوسرے فرشتے نے پہلے فرشتے کو جواب دیتے ہوئے کہا، کسی کا بھی قبول نہیں ہوا۔ اس کے بعد عبداللہ بن مبارک کی آنکھ کھل گئی۔ عبداللہ بن مبارک اپنے خواب کے متعلق سوچا تو فوراً جی میں کہا کہ مجھے دمشق جانا چاہیے، شخص کی زیارت کرنی چاہیے جس کا فرشتے نے علی بن موقف نام بتایا تھا۔ فرشتے کی یہ بات سن کر عبداللہ بن مبارک کو بہت زیادہ رنج ہوا اور انہوں نے اس بات کو سوچا کہ اتنے لوگ جو دور دراز سے آئے ہیں حج کرنے کے لیے اور سفر کی ہزاروں تکلیفیں اٹھا کر وہ یہاں پہنچے، ان سب کی تکلیف اور محنت بیکار گئی۔ اتنے میں اس فرشتے نے پھر کہا، وہ مشک کے شہر میں ایک موچی رہتا ہے، اس کا نام علی بن موقف ہے اور وہ موقف کا بیٹا ہے۔ وہ حج کرنے کے لیے نہیں آیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا حج قبول کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان سب لوگوں کو بخش دیا جو یہاں حج کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ سوچ کر وہ مشک کی طرف روانہ ہو گئے۔ دمشق پہنچ کر انہوں نے اس شخص کا گھر تلاش کیا اور پھر وہ ان کے دروازے پر گئے اور دروازے پر جا کر دستک دی۔ اندر سے ایک شخص نکلا۔ انہوں نے اس سے پوچھا، بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، علی بن موقف۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اس نے کہا، فرمائیے۔ تو عبداللہ بن مبارک نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ وہ شخص نے عبداللہ بن مبارک کو جواب دیتے ہوئے کہا، میں جوتیاں گھانٹتا ہوں۔ آپ اس پر عبداللہ بن مبارک نے خواب بیان کیا۔ شخص نے کہا، آپ کون ہیں؟ عبداللہ بن مبارک نے اپنا نام اس درزی کو بتایا تو اس نے آہ کھینچی۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا، کیا آپ مجھے اپنے حالات بتائیں گے؟ اس شخص نے کہا، اے عبداللہ، مجھے 3 سال سے حج کرنے کی خواہش تھی۔ میں جوتیاں سی کر رقم جمع کرتا رہا۔ اس طرح میرے پاس 3000 درہم جمع ہو گئے۔ اس سال میں نے حج کا ارادہ کیا۔ میری بیوی کے ہاں بچہ ہونے والا تھا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا، آج پڑوسی کے گھر سے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس سے میرے لیے گوشت کا سالن مانگ کر لاؤ۔ میں پھر پڑوسی کے ہاں گیا اور اس سے سالن مانگا تو وہ کہنے لگی، 7 دن سے میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ فاقوں کی نوبت آ گئی تھی اور فاقے سے ان کی جان نکلی جا رہی تھی۔ اتفاق سے میں نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک گدھا مرا پڑا تھا۔
میں نے اس گدھے کو کاٹا اور اس کا تھوڑا سا گوشت کاٹ کر گھر لے آئی اور اس سے سالن بنایا ہے۔ یہ سالن تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ پڑوسی کی بات سن کر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ بدبخت، تیرے پاس 3000 درہم ہے اور تجھے یہ معلوم نہیں کہ تیرے پڑوسی کے بچے 7 دن سے فاقوں کی نوبت میں ہیں اور انہوں نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ میں اسی وقت گھر سے وہ 3000 درہم اٹھا لایا اور اپنے پڑوسی کو دیتے ہوئے کہا، یہ لو اور ان سے اپنے بال بچوں کا خرچ چلاؤ، میرا حج یہی ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے موچی کی جب یہ تمام داستان سنی تو وہ کہنے لگے، میرا خواب سچا تھا اور وہ فرشتے بھی سچ کہتے تھے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ ہے کہ جہاں لگے آپ کی جگہ کم ہے وہاں سے خاموشی سے اپنے آپ کو الگ کر لو۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اور اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے اعمال کو دیکھو۔ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتہ نہیں۔ جیت کی عادت اچھی ہوتی ہے لیکن کچھ رشتوں میں ہار جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے، پھر اسے کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا دیتا ہے اس کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی اور اس کی بھوک اس کی خواہش بن جاتی ہے۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی تو ایک عارضی شے ہے۔ اے پروردگار، مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا کر رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں کے ساتھ بانٹ سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال بھی اہم ہے لیکن سب سے اہم خیال اس کا ہے جس نے تجھے صاحب خیال بنایا۔ حوصلہ اور یقین ہو تو زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔